جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ جی مولانا شمس الحق تبسم سیالوی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھا یہ پروگرام رکھا ہے، شروعات اور یہ مینجمنٹ ماشاءاللہ دیکھ کر بہت دل خوش ہوا، اور میں الحافظ ڈیجیٹل اسٹوڈیو والوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں، انتہائی مشکور ہوں۔ اور ایک موضوع میرے ذمہ لگایا شان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی گوش گزار کروں گا۔ جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ 18 ذی الحجہ میں پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صحابہ کی شان کو جو ہے وہ بیان فرمایا، اور پھر ایسا نہیں کہ تمام صحابہ کو صرف ایک ہی جگہ پر بیان کیا گیا ہو، بلکہ ہر صحابی جو ہے ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں کئی آیات کو اللہ رب العزت نے نازل فرما دیا ہے۔ مثلا دیکھا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے بے شمار آیات کو نازل فرمایا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت عثمان غنی اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج جس ہستی پر میں گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے جو آپ ان کی ایمان کا جو دلچسپ واقعہ ہے آپ اس کے متعلق ہمیں آگاہ فرمائیں۔ جی، یہ حضرت عمر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، اور آپ بیان کرتے ہیں اپنے والد یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا قصہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، فرماتے ہیں میں اپنی خالہ بنت عبد المطلب کی عیادت کے لیے گیا، تو جب میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو اتنے میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کمرے میں تشریف لے آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو غور بغور دیکھنے لگ گئے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عثمان کیا دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کے بارے میں ایسا کہتے ہیں، حالانکہ آپ ہم میں اتنے مرتبہ و مقام والے ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے اس وقت رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جب آمینہ کے لال کی زبان اقدس سے میں نے صرف یہ کلمہ طیبہ کو سنا تو فرماتے ہیں میں ایک دم حیران اور پریشان اور مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک آیت مقدسہ تلاوت فرمائی۔ آپ نے فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، مایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو کہ آسمان اور زمین کا رب ہے، زمین و آسمان کے رب کی قسم، یہ بلا شبہ جو کلام پاک تم پر پڑھا جاتا ہے، تمہیں سنایا جاتا ہے، یہ حق ہے۔ مثل ما انکم تنطقون، میں جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو عربی میں، میں یہ قرآن بھی عربی میں ہی نازل ہوا ہے، یہ بھی اسی کی مثال ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ کہہ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تشریف لے گئے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر تشریف فرما ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کلمہ طیبہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھا آپ کے ایمان لانے کا واقعہ جو کہ آپ نے اپنے بیٹے کو سنایا تھا، اور آپ کے بیٹے ہی آگے اس کو بیان فرماتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گفتگو آپ نے فرمائی، اور اب آپ ذرا حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حیا کا جو مقام تھا ذرا وہ ہمیں بتائیں۔
جی یہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان میں سے ہے اور میری امت میں سب سے زیادہ حیادار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی حیا کا عالم دیکھا جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ جس ہاتھ سے میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی، فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی میں اس کو اپنی شرمگاہ پر نہیں لگایا، پوری زندگی اس کو اپنی شرمگاہ پر نہیں لگایا. اور ان کی حیا کا یہ عالم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے، اپنے کپڑوں کو سمیٹنے لگ جاتے اور فرماتے ہیں کہ میں اس شخصیت سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے جو قرآن کریم کا ترجمہ لکھا جس کو کنز الایمان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، آپ نے اس کے شروع میں فہرست بنائی ہے جس میں آپ نے ہر موضوع پر علیحدہ علیحدہ آیات کو جو ہے وہ جمع فرمایا ہے. تو اس ضمن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضمن میں وہ 4 آیات کو لے کر آئے ہیں. پہلی آیت ان میں سے یہ ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. میں یہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے زمین میں ایک دانہ بویا، اس سے پھر 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی پر جو ہے وہ 7 دانے. میں یہ آیت مقدسہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی. اور اسی طرح فرماتے ہیں جو دوسری آیت مقدسہ ہے ما سیذکر من یخشی، جو خوف رکھتا ہے، خوف الہی رکھتا ہے، وہی قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرتا ہے. اور آپ کے خوف کا عالم دیکھیے، مشکات شریف میں حدیث پاک درج ہے، فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر انور کے قریب سے گزرتے آپ زار و کتار رونے لگ جاتے. تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے، آپ جب بھی کسی قبر کے قریب سے گزرتے ہیں آپ رونے لگ جاتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہی وہ منزل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جو اس منزل سے نکل گیا اس کے لیے آگے منازل آسان ہو جائے. تو آپ کے خوف کا یہ عالم تھا. تو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا سیذکر من یخشی کہ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں وہی قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. اور آپ کی نصیحت کا عالم دیکھیے، آپ نے کس قدر قرآن کریم سے نصیحت حاصل کی. آپ کی قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنے کا یہ عالم تھا. فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کی اس قدر تلاوت کرتے تھے حتیٰ کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت. تو فرماتے ہیں کہ اس وقت جب آپ کو شہید کیا گیا آپ کا خون جس آیت مقدسہ پر گرا تھا وہ یہ تھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَيْتُمْ. ماتے ہیں کہ یہ اس آیت مقدسہ پر خون گرا کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ لوگ بھی آپ کی طرح ایمان لے آئیں جس طرح آپ لوگ ایمان لائے ہیں تو یہ لوگ بھی ہدایت پا جائیں. محمد توقیر احمد نقشبندی صاحب جو کہ خوبصورت انداز میں شان حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین، ان کے حیا کا عالم، ان کے خوف خدا کا عالم سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. میں بہت ہی مشکور ہوں کہ وہ پروگرام کی نشریات الحافظ ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں تشریف لائے.